میں عجیب بات آپ کو سناؤں کہ ایک دفعہ ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی تعلق تھا، اور جب بھی تشریف لاتے تھے میرے گھر میں ٹھہرتے، حج بھی میرے ساتھ کرتے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، اتفاق سے باتیں چل پڑی۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ مکی صاحب، میں اللہ کے آگے بڑا روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، تہجد میں بھی روتا تھا کہ یا اللہ، میں ایک قرآن و حدیث پڑھانے والا بندہ، ساری زندگی جس نے حدیث پڑھائی ہو، ساری زندگی جس نے فقہ پہ کام کیا ہو، میرے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں اسمبلی میں آ گیا، اور اسمبلی بھی ایسی کہ جس کے اندر نعوذ باللہ ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح ماشاءاللہ بن سنور کے آتی ہیں جیسے کسی فلم کی سٹوری کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو، اور جس انداز میں وہ تضحیق کرتی ہیں علماء کی، داڑھی والوں کی، مذہب کی، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ، میری کس گناہ کی سزا ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ مکی صاحب، جب قادیانیت کا مسئلہ چلا اور جب مرزا ناصر جو ہے وہ اسمبلی میں آیا، اور الحمدللہ اللہ تعالی نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے مجھے یہ بندگی و اعزاز بخشا۔ ویسے بحیثیت ایک قانونی وکیل کے تو یہ اختیار تھے جو اس کو قانونی شکل دیتے تھے، اصل سوال جواب تو ہم دیتے تھے۔ تو ہماری اس سے بحث چلتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ وہ اتنا بڑا بنڈل اخباروں کا لے کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا صاحب اسپیکر، بحث کے آغاز سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں فلاں تاریخ کو اشتہار شائع ہوا، علماء دیوبند نے بریلویوں کو کافر کہا۔ یہ فلاں تاریخ کو اشتہار شائع ہوا، بریلویوں نے علماء دیوبند کو کافر کہا۔ یہ فلاں تاریخ کو اشتہار شائع ہوا، اہل حدیث نے علماء احناف کو کافر کہا۔ اور یہ اس طرح اس نے سارے وہ اشتہارات جو تھے وہ پیش کیے۔ انہوں نے کہا جناب اسپیکر، ان مولویوں کو تو عادت ہے کافر کہنے کی، اگر انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے تو آپ اتنا سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، یہ لوگوں کو مسلمان کم بناتے ہیں، کافر زیادہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نے ایسی یعنی مغز تقریر کی کہ اسمبلی اس سے بڑی متاثر ہوئی، اور سب کی نظریں اب مجھ پہ لگی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اب حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں جب جواب کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا صاحب اسپیکر، مرزا ناصر نے جو کچھ پیش کیا بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن علماء دیوبند نے جب بریلویوں کے خلاف اشتہار دیا کہ یہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، یہ الزامات لگائے گئے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو فوراً بریلوی علماء کے بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے جواب دیا کہ جناب ان چیزوں کو ہم بھی شرک سمجھتے ہیں، اگر ہمارے لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، تو ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے وجوہ کفر کا انکار کر دیا تو کافر نہ رہے۔ اب بریلویوں نے ہم پر فتویٰ دیا کہ بھی یہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں، رسول اللہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کی شان گھٹاتے ہیں، اولیاء کے منکر ہیں۔ ہم نے ان کا جواب دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو سرکار کو خیر البشر اور سید البشر مانتے ہیں اور امام الانبیاء مانتے ہیں، ایسی بات تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے بھی وجوہات کفر کا انکار کر دیا، فتویٰ ختم ہو گیا۔ مرزا صاحب، آپ پر جو کفر کا فتویٰ لگا ہے کہ آپ نے مہدویت کا، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ بھی وجوہ کفر کا انکار کر دیں، ہم فتویٰ واپس لے لیتے۔ آپ کہہ دیں کہ نہیں جی نہیں، مرزا صاحب تو نبی نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ خیال آیا
پھر فیصلہ بھی الحمدللہ ہمارے حق میں ہوا کہ اللہ نے شاید مجھے اسمبلی میں اسی لیے بھیجا تھا، کیونکہ میں عطا اللہ شاہ بخاری سے کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا. مولانا محمد علی جلندری، عطا اللہ شاہ بخاری، ابو الحسن، اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن انہوں نے تحریک چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ حل نہ ہوا. اور ہمارے دور میں کسی کو تھپڑ بھی نہیں لگا اور ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس باہر کی قوت تو تھی، اسمبلی میں قوت نہیں تھی. اب ہمارے پاس اندر بھی قوت تھی، باہر بھی قوت تھی، اس لیے ہم اس مسئلے میں کامیاب ہوئے.